نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه فكنت شفاعته يوم القيامة صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. خطبے کے بعد حضور کی محبت، حضور کی زندگی، تعلیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، حیات مصطفیٰ کے تقاضے کیا ہیں، رسول اللہ کی زندگی کہ ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے. بات یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کسی ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم مسلمان ہو گئے اور جنت کا ہم نے ٹکٹ کٹا لیا ہے اور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ. جس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوا وہ جنت میں ضرور جائے گا. مگر کلمے کے تقاضے تو ہیں، حیات مصطفیٰ کے تقاضے تو ہیں. ہم اور آپ بھی سوچتے ہیں کہ جناب ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس اعمال چھوڑ دیں، ایسا نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کی شرط، حق کی تاکید اور صبر کی وصیت. تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک بیج ہے نا، اب کلمہ بیج ہے، جب تک وہ زمین پہ نہیں جائے گا اس کا تنا ظاہر نہیں ہوگا، اس کی شاخ نہیں ہوگی، پھل کیسے لگ سکتے ہیں؟ تو ایمان کی اگر آپ پھل چاہتے ہیں تو وہ اعمال ہیں. ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ اعمال ہیں. ایمان تو ایک بیج کی طرح ہے، ہم اس کی قدر کرنی ہے. ہم تو بائی برتھ مسلمان ہو گئے جناب، ہم تو ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہو گئے. ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہے. ٹوٹنے کلمہ is not enough، یہ کافی نہیں ہو سکتا. اس کے تقاضے کیا ہے، ضرورت کیا ہے، دین کی ضروریات، دین کی سمجھ، دین سے محبت، دین سے پیار. وہ دین کون سا ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ، چون چرا مت کرو. آدھے تیتر آدھے بٹیر، آدھا یہ بھی ٹھیک آدھا یہ بھی ٹھیک. بعض پر ایمان رکھا، بعض کو چھوڑ دیا، بعض کا انتخاب اور بعض کو لوز کر دیا. یہ انسانی زندگی نہیں. آج کچھ ہم دیکھا ہے کہ داڑھی سجاتے ہیں، امامیں سجا لی، سمجھتے ہیں پکے مسلمان ہوگا. ارے تمہارا دل مسلمان ہونا چاہیے، تمہاری نگاہ مسلمان ہونی چاہیے، تمہاری تنہائیاں مسلمان ہونی چاہیے. جی ہاں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو خرد عقل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟
دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں. آپ کا دل مسلمان ہونا چاہیے, آپ کی نظر مسلمان ہونی چاہیے, آپ کی فکریں مسلمان ہونی چاہیے, آپ کی تنہائیاں مسلمان ہونی چاہیے. بعض اسی مسجد کے مسلمان بنتے ہیں, نمازیں پڑھاؤ پڑھتے ہیں, سجدے کراؤ کرتے ہیں, روزے رکھاؤ روزے بھی رکھ لیتے ہیں, حج بھی کر لیتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں, سارے کام کر لیتے ہیں, مگر ان کے معاملات, معاشرت, لین دین, کسی کا لیریہ تک دینے کا نام نہیں ہے. دھوکہ, فریب, چوریاں, ڈاکہ زنی, جھوٹ, غیبت, چغلی, ان سے بات نہیں آتی. تو یہ انسان کا کام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, جیسے ہم نے نماز پڑھ لی ایسے جھوٹ سے بچنا فرض ہے. وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے. بعضوں کو سچ کہنے کی بڑی عادت ہوتی ہے. اگر آپ کو سچ کہنے کی عادت ہے نا تو اپنی ذات کے بارے میں سچ کہیں, اپنی ذات کے بارے میں سچ لکھیں, لوگوں کو سچ کا پیغام دیں. ہم اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں. تو فرسٹ میسج کیا ہے کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ, کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ ہم نے آج سیکھا. سیکنڈ یہ عشق رسول کے بغیر ہم سیکھ نہیں سکتے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا کہ یہ لوگ صحابہ لے کر آئے. دوسرے پانے میں سیاپول میں تو وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کیا ہم مجنون کی طرح ایمان لے کر آئے, یہ تو پاگل ہیں, دیوانے ہیں, مجنون ہیں, سفہاء, یہ تو پاگل ہیں, کیا ان کی طرح ایمان لے کر آئے. قرآن کہتا ہے کہ ہاں تمہارا ایمان جب قابل قبول ہے کہ جب تم ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ. کیونکہ وہ دیوان بھی تھی نا کہ صحابہ حضور کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے, حضور کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب حضور نے کہا کہ بدر الکبریٰ کا موقع ہے, یوم فرقان ہے, غزوہ بدر کی تیاری ہے, تو کہا انصار صحابہ سے مشورے تم کیا کہتے ہو, تو کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جائیں موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑے, ہم تو یہی رہیں گے, ہم تو آپ کے ایک اشارے پر جان قربان کر دیں گے. آپ کہیں گے پہاڑ سے کود جائیں تو ہم کود جائیں گے, سمندر میں کود جائیں تو ہم کود جائیں گے, ہم آپ کا ایک اشارہ رکھیں گے. ارے ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں, تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں. تو یہ انسان کی زندگی ہے میرے دوستوں اور صاحبوں کہ ہمیں عشق کی منزلوں پر آگے چلنا ہے. عشق کے راستے اور ہوتے ہیں, عشق کی پگڈنڈیاں الگ ہوتی ہیں, عشق کی منزل الگ ہوتی ہے, تو عشق کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حضور سے محبت کریں اور آپ کی سیرت کو فراموش کر لیں. دو چار آپ نے نعرے لگائے, سال میں ایک نفل میلاد کر لی, آپ نے اپنے عشق کے سارے تقاضے پورے کر دیے. It's not enough, یہ پاسبل نہیں. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ گھڑی گھڑی, قدم با قدم, لمحہ با لمحہ, لہجہ با لہجہ, ہر سانس میں, ہر دھڑکن میں کہ میرے نبی کی چاہت کیا ہے, میرے نبی کی پسند کیا ہے, میرے نبی کی اخلاق کیا ہے, میرے نبی کو پسند کیا تھا. آؤ کرے اپنے نبی کی روزی کی باتیں, آؤ کرے اپنے نبی کے موضوع کی باتیں, آؤ کرے نبی کے جہاد کی باتیں, آؤ کرے نبی کی اولاد کی باتیں, آؤ کرے نبی کے حق کی باتیں, آؤ کرے نبی کے سچ کی باتیں, آؤ کرے نبی سے پیار کی باتیں. ارے جی ہاں, یہ پیار کتنا ضروری ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے ہیں, اندازہ کیجئے. ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے اندر ہے, مسجد نبوی کے اندر ہے, اور ایک عورت دور سے آئی اور آ کر اشارہ کرتی ہے کہ رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے. تو صحابہ کی مجلس چھوڑ کر, مسجد نبوی چھوڑ کر میرے آقا باہر آ گئے, اور باہر آنے کے بعد میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو مدینے کی وہ پاگل عورت تھی, وہ جب بات کرتی تو چھوڑنے کا نام نہیں لیتی, بات سے بات نکالتی, بات سے بات نکالتی, لمبی لمبی باتیں کرتی. تو کہا جب کافی تاخیر ہو گئی تو صحابہ باہر ڈھونڈنے کے لیے آئے. تو فاروق اعظم نے دیکھا تو وہ عورت فاروق اعظم کو دیکھ کر, جلال دیکھ کر ایک دم دوڑ گئی, چلی گئی. تو فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مدینے کی پاگل عورت ہے, یہ تو دیوانی ہے, اور یہ جب بات کرتی ہے تو بات چھوڑتی نہیں. سارا مدینے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں, اس کے بعد پھیرتے نہیں, اس کی بات نہیں سنتے, پورا مدینے سے بات نہیں سنتا. تو میرے آقا نے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے جو اسلامی فتوحات کا راز سمٹ کر آ جاتا ہے, جو دلوں کو میرے آقا کی میٹھی میٹھی باتوں نے جو مائل کر لیا. تو وہی بات ہے, آقا نے فرمایا عمر اگر سارا مدینہ اس کی بات نہیں سنتا تو کیا محمد بھی اس کی بات نہ سنے.
کیا محمد بھی اس کی بات نہ سنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے جی ہاں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں وہ لگانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ ارے کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سکی، وہی بھرتے ہیں چھولیاں سکی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ جی ہاں، حضور کا جو عاشق ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس میسج پر اپنا بیان ختم کروں گا۔ دیکھیں، اویس قرنی کا نام سنا ہوگا، یہ قبیلہ عامر تھا، قبیلہ مراد، اور اویس قرنی کا نام ہے پورا اویس بن عامر۔ اویس قرنی کا نام کیا ہے؟ اویس بن عامر، یاد کیجیے گا۔ ان کا قبیلہ مراد تھا، قرن کا رہنے والا ہے اور یمن کا علاقہ ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اقدس کے بٹن کھولے کرتے اور یمن کی طرف رخ کیا، اور آقا فرماتے ہیں کہ مجھے یمن سے، قرن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، اس کی وجہ؟ کہا وہ ہمارا ایک عاشق رہتا ہے، وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ نے اس کے رسول اللہ چل کے آگے نہیں جانا۔ سلمان فارسی فارس سے آ گئے، سہیب رومی روم سے آ گئے، بلال حبشی حبشہ سے آ گئے، ساری اتنی دور دور سے آ گئے، یمن تو بالکل قریب ہے، یہ آگے نہیں جاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی بوڑھی ماں، ضعیف و ناتواں، نابینا اس کی ماں ہے، اندھی اس کی ماں ہے، تو جس کی خدمت کی وجہ سے نہیں آتا۔ اور وہاں دیکھیں حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہاں پل پل تڑپتے ہیں کہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ ارے صحابی کے لقب سے ملقب ہونا کتنی بڑی بات ہے، صحابیت کے شرف سے مشرف ہو جانا کتنی بڑی بات ہے۔ مگر ماں بوڑھی ہو گئی نا، نابینا ہے، اندھی ہے، ماں کو چھوڑنے کے تیار نہیں ہے، کیونکہ ماں کی خدمت بھی ضروری ہے۔ آج کچھ لوگ یہ پیروں کے پاس لے جائیں، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، مرشد کے پاس لے جائیں، گھنٹوں لگا دیں گے، اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے باپ کو۔ ارے ماں تمہاری پیر و مرشد ہے، باپ تمہاری پیر و مرشد ہے، یہ تمہارا اصل آستانہ ہے، ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، ان کی رضا میں تمہاری جنت ہے۔ یہ تمہاری عزت کے دو دروازے، تمہاری ترقی کے دو دروازے، تمہاری شہرت کے دو دروازے، تمہاری جنت کے دو دروازے۔ ارے وہ پیچھے نہیں رہتا جس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں رہتی ہے۔ تو اویس بن عامر، اویس قرنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امی سے اجازت کہ امی جان مجھے اجازت دیجیے، میں حضور کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، صحابی کے لقب سے ملقب ہونا چاہتا ہوں، صحابیت کے شرف سے مشرف ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے نبی کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں بوڑھی ہے، کہ بیٹا چلے جاؤ، مگر حضور کہیں گئے ہو تو انتظار مت کرنا، بس جلدی لوٹ آنا، ملاقات ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس جلدی آنا۔ آپ بڑے خوشی خوشی مدینہ پاک میں آئے، مگر قسمت ایسی ہے کہ جب یہ مدینے آئے تو میرے آقا سفر میں چلے گئے، تشریف لے گئے، نہ گھر میں ہے نہ مسجد نبوی میں ہے، مدینے میں نہیں، سفر میں میرے آقا تشریف لے گئے۔ تو کہتے ہیں اسی وقت جب دیکھا آقا سفر میں ہے تو ماں نے کہا تھا کہ انتظار مت کرنا، تو واپس لوٹ آئے، اللہ اکبر، واپس لوٹ آئے۔ ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اویس بن عامر سے ملے تو میرا سلام بھی کہے اور میرا جبہ ہی ان کو پیش کر دیا جائے اور میری امت کے لیے دعا کروائی جائے۔ بولے نا یار سبحان اللہ، جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے، تو کہا کہ میرا سلام بھی پیش کرے، میرا جمعہ بھی پیش کرے اور میری امت کے لیے دعا کروائے۔ اویس بن عامر، اویس قرنی، یمن کے رہنے والے۔ اب کہتے ہیں کہ مرتبہ جب فاروق اعظم کا دور ہے نا، اور آپ کو پتا ہے فاروق اعظم تو مراد مصطفیٰ ہیں، ہے نا، مراد قلب مصطفیٰ ہیں، مراد رسول ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے فاروق اعظم کی۔ کہتے ہیں جب آج حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یاد کیجیے گا، فیل کیجیے گا، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا فاروق اعظم، تو آپ کا قد ایسا تھا کہ جسے آپ چلتے تھے نا لوگ بونے نظر آتے تھے، چلتے تھے نا تو لگتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے، اور آپ کا سینہ ہمارا 22-24 ہوتا ہے،
آپ کا سینہ 36 تھا، آپ کا منہ ایسا تھا جیسے ہتھیلی، آپ کا ایک ہاتھ ایسا تھا جیسے ہمارے 2 ہاتھ، ایک ہاتھ ایسا تھا. حضور کی بارگاہ میں آتے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور دونوں کونیاں زمین پہ رکھ دیتے اور گھٹنوں بل بیٹھ جاتے، کونیاں کیوں رکھ دیتے اور پھر ایسا کہتے یا رسول اللہ لمبائی پر سادے کیا رسول اللہ. تو یہ فاروق اعظم کا ادب احترام دیکھیں. آج ہم تو صرف ہاتھ مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم ہاتھ کیوں مانتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے ہو. یہ فاروق اعظم سے سیکھیے. تو کہتے ہیں فاروق اعظم حج کا موقع ہے، آپ صحن حرم میں آئے، کعبے کی دیوار کے پاس آ گئے اور سارے حجاج جمع تھے. کہا کہ سب سے پہلے یمن کی جو لوگ قریب آ جائیں، یمن کے لوگ قریب آ گئے. پھر فرمایا کہ باقی پیچھے ہٹ جائیں، جو قرن کے ہیں وہ قریب آ جائیں، قرن کے قریب آ گئے. پھر کہا جو قبیلہ مراد کے ہیں اور قریب آ جائیں. اب سب یمن، قرن اور قبیلہ مراد سب قریب آ گئے. تو کہا اچھا بتاؤ تم میں سے اویس قرنی کون ہے، اویس بن عامر کون ہے. تو کہتے ہیں دیوانہ سا مجنون سا آدمی ہے، بلکہ یہ رہا اویس قرنی. تو آپ نے ان کو قریب بلا لیا، کہا تم اویس بن عامر ہو. عرض کی جی امیر المومنین میں ہوں. تو کہا میری دعائیں مغفرت کرو، عمر کی بخشش کی دعا کرو. کہتے ہیں آپ امیر المومنین، آپ صحابی رسول اور میں تو ایک عام صحابی ہوں، آپ تو صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ ہی کی دعا کریں. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم دعا کرو، میرے نبی نے تم سے دعا کے لیے کہا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اب کہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے ایک مرتبہ مولا علی کو کہا کہ حضور نے کہا تھا ان کو سلام کہنا، جبہ بھی پیش کرنا، امت کی دعا کرنا. علی چلتے ہیں یمن، چلتے ہیں قرن کی طرف. مولا علی تیار ہو گئے. اب فاروق اعظم اور مولا علی دونوں حضور کا جبہ لے کر یمن کی طرف تشریف لے گئے. قرن گئے، قرن سے پوچھا کہ اویس بن عامر کہاں ملیں گے. وہ مزدور ہوئے، بکریاں چرا رہے ہوں گے، مضافات میں ہوں گے، کہیں پہاڑوں میں ہوں گے، صحراؤں میں ہوں گے. تو ڈھونڈتے 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 وہاں پر فاروق اعظم مولا علی پہنچ گئے اور وہ بکریاں چرا رہے تھے. سمجھ گئے یہی اویس بن عامر. ان کو قریب کیا اور پوچھا، کہا تمہارا نام کیا ہے. تو اپنی ذات کو چھپانے کی غرض سے اپنے نام کو چھپایا. کہتے میرا نام عبداللہ ہے. اب مولا علی ہے، فرمایا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے، تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے. پھر آپ کہتے ہیں میرا نام اویس بن عامر، اویس نام. تو کہا کہ ہاں ہم یہ عمر ہیں اور میں علی ہوں، اور حضور نے ہمیں بھیجا تھا، فرمایا تھا کہ جبہ بھی آپ کے نام دیا ہے اور میرے سرکار نے آپ کا نام لے کر آپ کو سلام بھیجا ہے. حضور کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے، اور میرے آقا بھی یمن کی طرف چل کر نہیں آئے. اور کہا کہ میرے آقا نے سلام بھیجا. تڑپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ زرد ہو گیا. کتنے میرے نبی کے نام لب پر میرا نام آیا. نام کسے آیا تھا؟ حضور کا چہرہ انور اس وقت کیسا تھا؟ آنکھیں کسی چمک رہی تھی، کیا تھا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہیں اتنی محبت تھی تو ملنے کیوں نہیں آئے. اب نگاہیں جھکے. عرض کرتے میری ماں بوڑھی ماں تھی، نابینا تھی، ان کی خدمت کے سبب نہ آ سکا، مگر میں اپنے نبی سے بہت پیار کرتا ہوں. تو کہا پھر بھی تمہیں ملنا تو آنا چاہیے تھا. تو اب کہتے ہیں اچھا آپ تو حضور کی بارگاہ میں رہے نا، یا علی یا عمر، یا علی یا عمر، آپ حضور کی بارگاہ میں رہے، ہمیں اتنا بتا دیجئے حضور کی یہ جو بھویں مبارک تھی یہ ملی ہوئی تھی یا فاصلہ تھا. اب عمر اور علی خوب جانتے ہیں، بٹ کہا کہ ویسے تم ہی بتاؤ. اب دیکھیں ملے کبھی نہیں، ملاقات کبھی نہیں ہوئی، مگر جنگوں کے اندر دیکھیں پاس والے دیکھتے رہے اور دور سے سلام ہو گئے. اب کہتے ہیں کہ یا علی یا عمر، بات یہ ہے کہ جب کوئی دور سے دیکھتا نا تو حضور کی یہ بھویں مبارک یہ ملی ہوئی محسوس ہوتی، اور قریب آ کر دیکھتا تو ان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا. دور سے دیکھتا ملی ہوئی تھی، قریب آ کر دیکھتا تو تھوڑا سا فاصلہ تھا. پھر کہتے ہیں اچھا آپ بتائیے کہ حضور کی ریش مبارک میں کتنے سفید بال تھے؟ ساری سیاہ تھے، سفید کتنے تھے؟ تو کہتے ہیں کیا فاروق اعظم فرماتے ہیں تم ہی بتاؤ. کہتے ہیں 17 بال سفید تھے. دیکھا نہیں ہے، ملاقات نہیں کی، پاس والے دیکھتے رہے، دور سے سلام ہو گئے. ابو لہب کو کیا نظر آیا، ابو جہل کو کیا نظر آیا، اور یہاں اویس کرنے کی حالت دیکھیے. کہتے ہیں 17 بال سفید تھے. اور کہا جاتا ہے اویس بن عامر یہ تھے. کہتے ہیں اویس بن عامر ان کی دعا سے
امت کی کتنی بخشش ہوگی پتہ ہے؟ پھر کہا کہ اچھا تم دعا کرو، یہ جبہ بھی دیا، تو کہا امت کی بھی دعا کرو، اب امت کی دعا کرنے، تو کہا ان کی دعا کی برکت سے جو ہے، دعا کی برکت سے اس امت کے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ ان کی دعا سے لوگوں کی بخشش ہوگی۔ یہ جب جنت کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے تو کہا کہے گا رک جاؤ، جہنم میں جو کروڑوں مسلمان ہیں جس کو چاہیں آپ نکالیں اور جنت پہ لے آئیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔